اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو مگر یہ کہ اپنی جان کو دھوکہ دیتے، وما یشعرون، اس حال میں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. سمجھے؟ اپنا نقصان کر رہے. آیا بکری ٹکر کسی کو نہیں مارتا، بکرا ٹکر نہیں مارتا مگر اپنا نقصان کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہم نے بادام کھلائے، گھاس واس کھلائے، چھری تیز کر کے رکھی ہے، اور کل یہ ہے کہ صبح 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد اللہ کا اس کو ذبح کریں گے. طے ہو گیا کہ اس کی کھال جامع صدیقیہ میں دے دیں گے، سمجھ شریف میں. لیکن وہ مست ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. سمجھے؟ بابا 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 اس کو ٹکر مارا، بابا 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 اس کو، سمجھے بھائی جان. مالک کی بیوی کو بھی ٹکر مارا، بابا بابا اس کے بچے کو مارا. سارے ہنس رہے، کہتے اے بیوقوف کو پتہ نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے. سمجھ شریف میں. اور تیرے لیے چھری تو ویسی ہی ہے. یہی حال ہے منافق کا. ارے کچھ بھلا پڑا، بیوقوفی تو ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. اس مرض سے مراد مرض نفاق ہے. فی قلوبہم، اس لیے کہ یہ جملہ تعلیلی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر یہ کہ شک اور نفاق ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. حسد مراد ہے، مزید حسد میں ان کو مبتلا، جلن میں مبتلا کرتا ہے. ہو گیا؟ دوسرا، فی قلوب، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں شک و نفاق، شک اور منافقت ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ کرے ان کے مرض کو اور بڑھا دے. اس وقت جملہ بد دعا ہے، پہلے خبر کا ترجمہ کیا تھا. سمجھتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ جیسے کہتے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں. ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود تباہ ہو گئے. سنی، بریلوی اور دیوبندی سب نے یہی ترجمہ کیا. شیعہ نے ہمیں پکڑ لیا. کمال ہے، جزاک اللہ. سب جزاک اللہ تو کہہ دو، انہیں کہو جزا اللہ. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی گرفت کی. اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، تم کے سب سے غلطی ہو گئی. بہت دل خوش ہو گیا مولوی صاحب. چاہے وہ آپ کے اشرف علی تھانوی ہو یا وہ حضرت اقدس کیا ہے اللہ کو شیخ الہند ہو یا کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، اللہ محمد رضا خان ہو. ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود تباہ ہو گئے. اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، یہ خبر مخبرانوں اور حکایت مکینوں کے خلاف ہے. اس کے ہاتھ کہاں تباہ ہو گئے، وہ ٹھیک ٹھاک مر گیا. بہت زبردست بات کی ظالم نے. اس لیے ہے خبر لیکن بمعنی انشاء کے. اس لیے کہ رحم اللہ ابا حنیفہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ دعا ہے. بولو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے. یہ لفظاً تو خبر ہے لیکن معنی انشاء، یہ انشاء ہے بھی. رحم اللہ ابا حنیفہ، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پر. اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے کہ نیک لوگ ہمیشہ تمہارے کھانا کھائیں. یہ نہیں کہ کھایا. اچھا آپ نے خود کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا اکل طعامکم الابرار، تمہارے کھانا نیک لوگوں نے کھائے، یعنی تو بتا رہے کہ میں نیک ہوں. سمجھے؟ بتا رہے کہ یہ جو جتنے میرے چمچے، ہم نیک لوگ ہو کر کے تمہارا بے غیرت دنیا کا. سمجھے؟ اس لیے یہ اس کے معنی میں، کس کے معنی میں ہوگا؟ ہاں، یہ انشاء کے معنی میں. سمجھے؟ اب ہوگا بدو. فی قلوب، بس اس لیے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کہتے ہیں کہ مرض نفاق اور شک ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا رہا ہے. اس وقت خبر ہوگا اللہ ان کے مرض کو بڑھا رہا ہے. ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، حسد مزید وہ جلتے جاتے ہیں. دوسرا یہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض نفاق ہے اور شک ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے. اس وقت یہ ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے. بد دعا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کذب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زید جالس، بولو زید جالس فی المسجد، سمجھے؟ اور زید دبئی میں، جالس فی المسجد کہاں سے ہوا؟ حکایت مکینوں کے بالکل خلاف ہے. بولو حکایت مکینوں، سمجھ رہی ہوں؟ آیا سمجھ میں؟ راس المنظور تحت قدم ہے، جملہ خبری ہے. راس المنظور تحت قدم ہے، منظور کا سر پاؤں کے نیچے ہے. تو پاؤں کے نیچے کہاں؟ یہ تو اوپر ہے. حکایت مکینوں کے
خلاف ہے۔ انف المنظور علی کفا ہو، منظور کی ناک اس کی گدی پر لگی ہوئی ہے، گدی پر لگی، یہ گدی ہے؟ تم لوگ بھی بغیرت لوگوں تو ہاں نہیں میں تو کچھ تو جواب دے دو۔ یہ سب جملہ خبری ہے۔ انف المنظور، بولو، انف المنظور علی کفا ہو، منظور کی ناک اس کی گدی پر لگی ہوئی ہے، تو گدی پر ہے۔ یہ حکایت مکین، یہ کلام کذب ہے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اب فرما رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ حکایت جو ان کا قول ہے آمنا باللہ ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے، اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو عذاب بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ آمنا باللہ، آمنا باللہ کے اندر یہ جھوٹ ہے، آمنا باللہ کہنے کے اندر یہ لوگ جھوٹ ہے، اس لیے کہ جھوٹ اسی کو کہتے ہیں حکایت مکینوں کے خلاف۔ ارے ہوں یہ مزہ کرتا نہیں کرتا، ارے کچھ بلا پڑا، لہذا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آمنا باللہ کے اندر یہ لوگ جھوٹ ہے، آمنا باللہ کہنے میں، اس لیے کہ الایمان عبارت عن تصدیق القلبی والتصدیق القلبی لم يحصل لهم قط، تصدیق قلبی کبھی آیا ہی نہیں۔ مزہ آیا؟ جی اس کے بعد اب آ جاؤ، النکرۃ اذا وجدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، لہذا وہ مرض جو ان کے دلوں میں مرض نفاق اور شک ہے وہ اور ہے، میرا رب ان کو اور تڑپا دے گا، یہ اور ہے۔ اللہ نے جو مرض یہ کیونکہ بڑھا دیا وہ اور ہے، اس لیے النکرۃ اذا وجدت نکرۃ، بولو، کانت الثانیۃ غیر الاولی، دو نکرے جب آ جائیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ پھر اس کے بعد لکھو کل علیم فی القرآن فہو مولم، بولو، کل علیم فی القرآن فہو مولم، جو بھی علیم قرآن میں آیا وہ مولم کے معنی میں، اولم یولم، عالم یولم، عالم یولم ایلامن، علم تکلیف، ایسا عذاب ہے یہ عذاب مولم، مولم لہم، یہ مولم ایاہم، یہ ان کو سخت تکلیف دے گا، ایسا عذاب کہ عذاب ان کو تکلیف دے گا۔ اور اگر اس کو مولم کے معنی میں نہ لیں تو عذاباً موصوف ہے، اور علیم کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے عذاب کی۔ ایسا عذاب ہے کہ اس عذاب کو خرد تکلیف ہو رہا ہے، عذاب کو تکلیف نہیں ہوتا، معذب کو تکلیف ہوتا ہے، بولو، عذاب کو تکلیف نہیں ہوتی، معذب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علیم بمعنی علیم بمعنی مولم کے، جیسے خبیر بمعنی مخبر کے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بدماشیوں سے باخبر ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کو ان کی بدماشیوں کا پتہ چلے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس سے پہلے اللہ باخبر نہیں ہے، اس لیے ان ربہم بہم یومئذ لمخبر، اللہ ان کو بتا دے گا کہ یہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ خبیر مخبر کے معنی میں خبیر مخبر کے معنی میں ہے مولانا، علیم مولم کے معنی میں ہے، سمجھے؟ ہو گیا؟ جیسے کہ مولوی اور مولی دونوں برابر ہیں، بولو، مولوی اور مولی، مولی باقی کھانے کو ہضم کرتی ہے لیکن خود دیر سے ہضم ہوتی، کھانے میں کھاتے نا مولی، سمجھے؟ کھانے کو کیا ہے ہضم کرتی ہے لیکن خود کیا ہوتا ہے، خود دیر سے ہضم ہوتی۔ مولوی دوسروں کو تقریر کر کے عمل کراتا، خود عمل نہیں کرتا، دیر سے کرتا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ عملوں کو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، ایک ضابطہ یہ ہے، کبھی ضمائر میں احتمال ہوتا ہے لفظ کی طرف بھی لوٹنے کا اور معنی کی طرف بھی لوٹنے کا، تو لفظ کو ترجیح دی جاتی ہے پہلے لفظ، یعنی اذا احتملت الضمائر اللفظ والمعنی روئی اللفظ اولا ثم المعنی، ضمائر میں جب احتمال ہو پہلے لفظ کا بھی احتمال رکھتے ہو کہ لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے یا یہ کہ معنی کی طرف، تو پہلے لفظ کو ترجیح ہوتی ہے،
اب وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، من لفظاً مفرد ہے اور مذکر ہے، یقولو کی ضمیر اس کی طرف، لفظ کی طرف راجع ہے، اور پھر آگے وما ہم، اس ہم کا مرجع من ہے، بمومنین بھی من ہے، یخادعون بھی من ہے، ما یخدعون بھی من ہے، انفسهم بھی من ہے، ما یشعرون بھی من ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم، یہ سب مرض ہے، لہم عذاب علیم، یہ سب من ہی ہے. سمجھے؟ لفظی طور پر لفظ من. آپ لوگوں میں بعض لوگ کتنے ہیں؟ ہے میرے افسوس ہے مجھے، سبحان اللہ، کہ اگر کاش کہ آپ بازوق ہوں تو پھر یہ کہ میں بھی سمجھے بعض لوگوں کی شکلوں کے دیکھا تو اس کا آسان طریقہ چنانچہ معارف القرآن نے یہ لکھا ہے. سمجھے؟ کچھ ساتھیوں نے مجھے فون کیا، علماء اس پر افسوس ہوتا ہے مجھے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہے ہیں. سمجھے؟ یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی مولانا. آئے مسئلہ سمجھے؟ ضمائر میں جب احتمال ہو کس کے؟ لفظ اور معنی دونوں کے. تو روح یہ لفظ اولاً پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے، لفظ پھر اس کے بعد معنی. یا من لفظاً مذکر ہے اور مفرد ہے، لفظاً مذکر ہے اور مفرد ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یقول و ضمیر مفرد مذکر لوٹائیں اور پھر اس کے بعد معنی آگے آخر تک یہ ہے کہ ہم یہ جمع معنی کو. اور یہی آپ کے سامنے آئے گا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، الذی یہ لفظ مفرد ہے لیکن جن سے استوقد مفرد آیا، فلما اضاءت ما حولہ مفرد آیا، پھر آگے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون ہم صم ہم بکم ہم عمی فہم لا یرجعون. یہ سب وہی الذی ہے. استغفر بچے، کچھ پہلے پڑھ گئے؟ یہاں تک ہو گیا. من کا ذرا خیال کر لینا. من لفظاً مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے، معنوی طور پر جمع ہے اور معنوی طور پر مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. من سمجھے؟ مذکر مفرد اور معنوی طور پر جمع اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. مؤنث کی ضمیر واحد، مؤنث غائبہ، ضمیر اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ صرف میرے ذہن میں ابھی تک تو میرے خیال میں ایک مثال ہے قرآن میں، اور بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہو جائے. سمجھے؟ ومن یقنت منکن للہ، ومن حالانکہ ہماری مائیں مراد ہے، یقنت مذکر کی. یا نساء النبی من یاتی منکن، یا نساء النبی من یاتی، حالانکہ ہماری والدہ تو تاتی ہے، ہمارے مائیں یاتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تاتی ہیں. لیکن لفظ چونکہ مذکر ہے، لفظ کی رعایت کر. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، یہ لہا من کی طرف راجع، یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. آگے چلو. ومن یقنت منکن، یقنت مذکر کا صیغہ ہے لیکن من کے اعتبار سے. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا، یہ آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا. تعمل کا معنی ہی ہے، اب من کے طرف راجع ہوگا. من مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے، معنوی طور پر جمع ہے اور مؤنث بھی ہے. آیا سمجھ میں؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی اب سمجھو. اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، ضمائر میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، لفظ اور معنی، لیکن پہلے معنی کی رعایت ہوتی ہے، بعد میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے. ابھی تک یہ سارے اکثر قرآن میں 90%، 99% یہی استعمال ہے، وہ صرف ایک جگہ. لفظ اور معنی دونوں کا احتمال ہو ضمیر تو پہلے لفظ کی رعایت ہوتی ہے، اس کے بعد معنی کی. لیکن کبھی اس کا الٹ، لفظ اور معنی دونوں تو پہلے معنی کی رعایت ہوتی ہے، بعد میں پھر لفظ کی رعایت ہوتی ہے. وقالوا ما فی بطون، یہ ماں ہے، ماں اور من کا ایک ہی. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، ما فی بطون هذه الانعام، ما ثبت فی بطون هذا الموصول صلہ من کر کے کراچی میں مبتدا بنے گا، یعنی ما مبتدا بن رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
اب ماں چونکہ معنوی طور پر مؤنث ہے تو پہلے ماں کی یہ کہ معنی کی رعایت کرتے ہوئے خالصۃ کہا، خالصۃ کی ہی ضمیر ماں کی طرف راجع. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، پھر اس کے بعد اس کا لفظ ہے وہ محرم علی ازواجنا، وہ جانوروں کے جو پیٹ میں ہے خالصۃ لذکورنا مؤنث، وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر یہ کہ یہ حرام، مردوں پر حرام. اب محرم اور مذکر لائے، دونوں ماں کی طرف راجع. لیکن یہ قرآن میں یہی ہے کہ مثال ہے اور مثالیں نہیں. آپ کا شوق ہے؟ شوق ہے؟ من موصول یہاں تک ہو گیا. یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ضمائر میں احتمال ہو لفظ اور معنی تو پہلے لفظ کی رعایت ہوتی. کبھی اس کا الٹ صرف ایک ہی مثال جو میں نے آپ سے عرض کی. من موصولہ اور من موصوفہ، یہاں من موصولہ بھی ہو سکتا ہے، من موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے دونوں ایک ہوتے ہیں. من موصولہ کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، من موصوفہ کی صفت جملہ خبریہ ہوتا ہے. من موصولہ کی طرف ضمیر لوٹتا ہے اور من موصوفہ کی طرف ضمیر لوٹتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے من موصولہ کا مصداق، من موصولہ کا مصداق متعین ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور وہ متعین ہوتا ہے، اور من موصوفہ کا مصداق اور مراد اس کی وہ نکرہ ہوتے. بس اتنے. یہ جو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ جو آتا کل من دخل هذا الاسم اولا فله من النفل کذا و کذا، پڑھا نہیں پڑھا؟ کل من دخل هذا الاسم اولا، کل من دخل، تو من معرف ہے، معرفہ پر کل داخل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ من موصوف ہے، یہ من موصولہ نہیں ہے. استغفر وجہ آیا مسئلہ سمجھے؟ سمجھے؟ تو اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ من موصول ہے یا من موصوف ہے؟ اس کو نہ آپ کا دیوبندی لکھتا ہے، نہ اس کو اہل حدیث ظاہر کرتا ہے. سمجھے؟ ٹیٹ رہو ظالم کے بچے، یہ من موصول ہے، اور من موصولہ کا مصداق متعین ہوتا ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کو شامل نہیں ہوگا. اس لیے ترمذی میں دیکھ لو، ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے سورہ فاتح پڑھے جو اکیلا منفرد ہو، سورہ فاتح پڑھے. ہم بھی کہتے پڑھے. اشکال ہی ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اشکال ہی ختم ہو گیا. حضرت جابر وغیرہ ان کی روایت پڑھ، مسئلہ ہی بالکل ختم ہو گیا. صرف اسی میں پکڑ لو. سمجھے؟ امام پڑھے گا اور منفرد. اور ہمارے یہاں چونکہ حنفیہ کے یہاں دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام صلاۃ الامام کل منفرد و صلاۃ المنفرد کل امام. منفرد بھی سورہ فاتح پڑھے گا، امام بھی تو پڑھتا ہے، اس میں کیا ہے؟ منفرد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے. امام کے لیے بھی صحیح قول یہی ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے امام خود سمع اللہ لمن حمدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ الامام کل منفرد کا صلاۃ المنفرد، منفرد کی نماز، اور منفرد سمع اللہ لمن رب لک الحمد پڑھتا ہے، امام بھی پڑھے گا. آپ نے پڑھے نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کریں. اور منفرد کا سورہ فاتح پڑھنا، امام کا سورہ فاتح پڑھنا، اس پر سب کا اتفاق ہے. اس لیے شافعیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھنا امام کے پیچھے واجب ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. اگر ابو حنیفہ صحیح ہے تو شافعی لوگ حرام کا ارتکاب کر رہے، اور اگر شافعی صحیح ہے تو حنفی واجب کو ترک کرتے. بولو، شافعی کے واجب ہے نا؟ تو اگر اللہ کے ہاں ان کا مذہب صحیح ہے تو آپ لوگ تارک الواجب ہے. اگر آپ کا مذہب اللہ کے ہاں صحیح ہے کہ مکروہ تحریمی ہے تو وہ مرتکب الحرام ہے، وہ اپنی نماز میں مرتکب الحرام. آپ کو اس کا سمجھ میں آ گیا؟ لڑائی سخت قسم کی ہے. اس لیے امام شامی
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے سب سے بہتر یہ ہے آدمی خود امام بن جائے، اس میں سب کا اتفاق کی سورہ فاتح پڑھے اس لیے جتنے ساتھی ہاتھ کھڑا کرو کہ ہم امام بنیں گے، سمجھے؟ اس لیے کہ ایسا جھگڑا ہے کہ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سب حیران ہیں، کیا کریں، کس کے حق میں فیصلہ دے دیں، سمجھے؟ فرشتے سارے حیران ہیں۔ تو علامہ شامی کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ ہاں؟ خود امام بنو، آیا سمجھو نہیں؟ جیسے کہ بیوی کے آستین کے اندر کیا ہے؟ بیوی کے ہاتھ میں انڈا ہے، اب یہ کہ اس کو کھایا آپ نے تب بھی آپ کو طلاق ہے، نہیں کھایا تب بھی آپ کو طلاق ہے، بولو، اس کو کھایا بھی آپ نے تب بھی آپ کو طلاق ہے، اور نہیں کھایا تب بھی طلاق ہے، تو کیا کریں؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کو مرغی کے نیچے رکھے، چوزا بن جائے، مرغی بن جائے، اس کو کھاؤ آپ نے اسی کو کھایا اور آپ نے اس کو نہیں کھایا، طلاق نہیں پڑے گی، ایسے میں؟ یا بیوی یہاں سیڑھی پہ چڑھ گئی، ادھر آ گئی، اب آپ نے کہا کہ سمجھے اس سیڑھی کے ذریعے سے اوپر گئی تب بھی آپ کو طلاق ہے، نیچے آ گئی تب بھی آپ کو طلاق، کدھر جائے؟ اس لیے ایک ساتھی اس کو اٹھا کر کے نیچے لائے، سیڑھی کے ذریعے سے نہیں، ویسے نہیں، آپ نے کہا سیڑھی کے اوپر ذریعے سے اوپر گئی تب بھی طلاق، نیچے گئی، نیچے آ گئی تب بھی طلاق، اٹھائے اس کو، آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ ترتیب تو بنے گی نا، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے خلاف تو تھے، رات کو عشاء کے بعد دیر کے بعد بیوی سے لڑائی ہوگی، سمجھے؟ تو بیوی کو تھپڑ مارا، بیوی بول نہیں رہی، کہا کہ اب اگر تو فجر کی اذان تک جو ہے نا، فجر کی اذان تک اگر نہیں بولے گی تو آپ کو طلاق ہے۔ بیوی خاموش ہے، کہتی میں نہیں بولتی ہوں، اذان جب ہوگی آٹومیٹک مجھے طلاق ہو جائے گی، بولو اذان ہوگی تو کیا ہوگی؟ آٹومیٹک مجھے طلاق ہو جائے گی، اور حضرت دھکے دے رہے بول وہ نہیں بولتی، حیران ہو گئے کہ کیا کروں، بیوی جا رہی ہے، ایسی سوہنی بیوی جو ہے نا وہ جا رہی ہے، اذان ہو جائے گی، اس کو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، سمجھے؟ جا کر کے ابو حنیفہ کے دروازے پر اللہ کے لیے کوئی صورت بنا لو، اس نے کہا یہ مشکل نہیں، تم گھر جاؤ، تمہارے قریب میں کوئی مسجد ہے؟ کہاں یہ گھر ہے اور یہ مسجد ہے، کہا اس میں کوئی مؤذن ہے؟ کہا بس فکر نہیں کرو، تم گھر جاؤ، رات کو 12 بجے گھر جاؤ، وہاں سننا، سمجھے میں لوگوں؟ 1 بجے جا کر کے مؤذن کو جگایا، کہا یار روزانہ فجر پہ 5 بجے اذان دیتے ہو، آج کوئی سیاسی اذان بھی دے دو، بولو کیا کرو؟ آج کوئی کیا کرو؟ سیاسی اذان دے دو۔ مؤذن نے شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی نے کہا اوے اذان ہو گئی، میں آزاد ہو گئی، اوے اذان ہو گئی، میں آزاد ہو گئی، اذان ہو گئی، میں آزاد ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا او تو بولنے لگی اذان یہ فجر والی نہیں، یہ سیاسی اذان ہے، سمجھے ملنگو؟ حضرت نے فرمایا اوے الحمدللہ میری جان بچ گئی، تو بول گئی، اور وہ شرط پوری ہو گئی، اس لیے کہ ابھی تک فجر ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا فجر تک، تب یہ سیاسی اذان ہے، ہو گیا مولانا؟ اللہ کے لیے قرآن سمجھا کرو مولانا۔ تو عرض کیا کہ من موصوف اور من موصولہ کا فرق آپ کو بتا رہا تھا، دونوں ایک ہوتے ہیں، اس کی صفت جملہ خبریہ، اس کا صلہ جملہ خبریہ۔ من موصوفہ اللہ آپ کی طرف ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، اور من موصولہ کی طرف بھی عائد کا ہونا ضروری، صرف مصداق میں فرق ہوتا ہے، من موصوفہ کا مصداق نکرہ ہوتا ہے اور من موصولہ کا۔ اب یہاں آپ اس کو دونوں بنا سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ الناس معرف باللہ میں، اس سے خاص قسم کے منافق اگر یہ الناس کا الف لام اگر ہو یہ عہد کے لیے تو من یقول من موصولہ ہوگا، اس وقت وہ منافقین متعین ہوں گے۔ اور وَمِنَ النَّاسِ اگر الف لام جنس کے لیے ہو تو پھر من یقول یہ من موصوفہ ہوگا،
سمجھ میں نہیں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، قول عام طور پر زبان سے ہوتا ہے، لیکن کبھی قول عقیدہ کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قالوا کا معنی اعتقدوا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس لیے قول کبھی عقیدہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں زبان کے معنی میں، سمجھے؟ یہاں زبان سے قول کبھی دل میں بھی آتا ہے، قرآن میں ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے بھائیوں کے ان جو بھائی الزام لگا رہے تھے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، تو قال تو ظاہر کیا، لم يُبْدِهَا ظاہر نہیں کیا، قال ظاہر کیا، لم يُبْدِهَا ظاہر نہیں کیا، تو اس لیے قال فی قلبہ، دل ہی دل میں اپنے کہا، یہ دل پر بھی قول کا اطلاق ہوتا۔ ناراض تو نہیں؟ سبحان اللہ، کہاں سے آگے؟ خزدار، اور خزدار پہ خدا کا عذاب آ گیا، ہو گیا مولانا۔ اب یہ کو من الناس جار مجرور ثابتون کائنون، یا ثابتون کائن خبر مقدم بنے گا، من مرفوع محلا مبتدا من یقول فی الباب بالکل آمنا باللہ والیوم الاخر، اس کے ساتھ اب آپ یہ کر دیں معہوم بھی مومنین با زائدہ ہوگا، اور بھی مومنین اس کے لیے ماں کے لیے خبر ہوگی۔ اس جملے کو آپ حال بنائیں یقولو کی ضمیر سے، دیکھ لینا کیسے مزہ آئے گا۔ ومن الناس من یقولو، اور لوگوں میں سے اللہ کا بھلا کرے بعض وہ ہے جو یقولو، جو کہتے ہیں اس حال میں کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس حال میں کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الاخر، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جملہ معطوفہ بنا دیں، الگ جملہ بنا دیں۔ دوسرا یقولو آمنا باللہ، کہتا ہے اس حال میں جبکہ وہ مومن نہیں ہے وہ لوگ، پھر بھی کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الاخر، سمجھے؟ جیسے کہ حاجی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں حاجی ہوں، جیسے کہ عالم ہے لیکن اس حال میں بکواس عالم نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس حال میں کہ وہ عالم نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اب آئے مزہ؟ چلے گا، یہ ہو گیا مولانا مسئلہ۔ یخادعون اللہ، اس جملے کو آپ یہ کر دیں اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو بھی یقولو کی ضمیر سے حال بنائے، یہ جملہ مستانف ہے۔ یخادعون اللہ، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے، والذین آمنوا، دیگر ایمان والوں کو، ایک یہ کہ مضاف محذوف مانے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دکھانا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو خداع الرسول خداع اللہ ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه، یہ تاریں جڑی ہوئی ہے زنجیر، صحابہ میرے محبوب، صحابہ کی دوستی میری دوستی، صحابہ کی دشمنی میری دشمنی، میری دوستی اللہ کی دوستی، اللہ کی دوستی میری دوستی، میری دشمنی اللہ کی دشمنی، اللہ کی دشمنی وہ اللہ فوراً پکڑ لے گا۔ یہ جوڑتا ہے، یہ سلسلہ جاتا ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ اور ایک آپ سے عرض کر دیا، یریدون ان یخدعوا اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، سمجھے؟ اور دوسرا یہ یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا وما یخدعون مستثنی مفرغ مولانا، ما یخدعون احدا الا انفسهم، یہ کراچی میں کہ جی الا حرف استثناء فلانا مستثنی، مستثنی مستثنی منو مل کر کے فاعل بنتے ہیں۔ جان القوم الا زیدن، قوم مستثنی منو الا حرف استثناء زیدن مستثنی، مستثنی مستثنی منو مل کر کے فاعل، ایسا فاعل اللہ نے کبھی بھی نہیں بنایا کہ سر اس کا اللہ کا بھلا کرے مرفوع ہے اور دم اس کا منصوب ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جان القوم الا زیدن، مستثنی مستثنی منو مل کر کے، اور ایسے الو کے پٹے بیٹھے ہوئے اور اس کے سامنے والے بھی الو کے پٹے، وہ پوچھتے بھی نہیں کہ کل فاعل مرفون اگر یہ الا زیدن مستثنی مستثنی منو مل کر کے دونوں کے دونوں کیا ہے؟ وہ تو قوم تو پھر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مولوی صاحب یہ نحویوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ سارے ہندوستان سے آ کر کے ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا، اور پنجاب والے لوگوں نے کیا۔ نحو میں یہ نہیں ہے آپ تو استاذ بنیں گے نا، طلبہ کا کھانا خراب کر رہے ہیں۔ یہ مستثنی مفرغ ہے مولانا، الا حرف استثناء اور انفس مستثنی مفعول بھی ہے،
معنی یہ کہ عامل تیار بیٹھا، اس کے منہ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، فائل تو اس نے لیا ہے لیکن مفعول کوئی ہڑپ کرے، مفعول فعل متعدی ہے نہیں ہے، اس لیے یہ مستثنی مفرغ ہے۔ معنی قد فرغ العامل و عامل یخدعون ہے، یہ فارغ ہے اس بات کے لیے ان یعمل فی المستثنی کہ مستثنی میں عمل کرے، مستثنی کو نصب دینے والے بھی اس طرح بوڑھا بچے۔ ارے کچھ پھلا پڑا ہو گیا، اس لیے خیال کر جیسے میں نے آپ سے صبح حضرت اقدس کی کتاب ہے قواعد الاعراب، ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے یہ جو نحویوں کی یہ جو ہماری ترکیبوں کے گناہ کبیرے جو ہم کرتے ہیں، میں تفصیلات میں جاتا نہیں ہوں، گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے۔ اور حضرت سمعنا رجلا بالمغرب انحا من سیبویہ، ہم نے سنا ہے مغرب میں ایک انسان ہے جو سیبویہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نحو میں، وہ ابن ہشام انصاری ہے۔ مغنی اللبیب ہے، شذور الذہب ہے، قواعد الاعراب ہے، یہ حضرت اقدس کی کتاب ہے، نحو کا امام ہے مولانا، سمجھتا ہے؟ آپ کا چونکہ ذوق نہیں ہے، سمجھے بلنگو، ورنہ سبحان اللہ ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد استحضار کے بعد پھر جو ہے نا آدمی غلطی نہیں کرتا۔ حروف کا ایک تضمین کا ایک مستقل باب ہے، اتنے ماہر لوگ ہیں مولوی صاحب، پھر قرآن کے ترجمے میں مزہ آتا ہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون احدا الا انفسهم، اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو یہ کہ دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، اور حال یہ کہ ما یخدعون حال کونہم غیر شاعرین، ہاں ملنگو، ما یخدعون حال کونہم فی حالت عدم شعور، عدم شعور کے حالت میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، اس لیے ما یشعرون جملہ حال بنے گا، کس سے؟ اللہ کا بھلا کرے، یہ یخدعون کے ضمیر سے۔ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟ چلیے مولانا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چیز سے جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو نا، مقصد حاصل نہ ہو تو صورت اس کی موجود ہوتی ہے، صورت اس کی موجود ہوتی ہے لیکن مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا تو اس کی نفی مکمل ہوتی ہے، سمجھتا ہے؟ علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جادوگری نہ کرے، علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، لیکن ایک آدمی علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے یہ علم بھی رکھتے ہیں، یہ جانتے بھی ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو اس سحر کو لے لے گا، جادو کو جو لے لے گا اور ایمان کو گنوائے گا، جادو کو لے لے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو جادو کو لے لے گا، ایمان کو گنوائے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ آگے کہتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اگر یہ جانتے تو لَمَا فَعَلُوا، اس طرح نہ کرتے، لیکن یہ جانتے نہیں۔ آپ نے تو ابھی کہا تھا لَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے، اور ادھر کہتے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ جانتے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو صورت الشیء کبھی موجود ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان، لیکن راسن مکمل اس کی نفی کی جاتی ہے، مکمل اس کی نفی کی جاتی ہے، سمجھے؟ چونکہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، جس کو کہتے تنزیل و ناقص بمنزلۃ المعدوم۔ بولو، مقصد جب حاصل نہ ہو جائے، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز واجب ہے لیکن وہ پڑھتا مرتا نہیں ہے، تو گویا کہ اس کو معلوم نہیں ہے، آپ کو کہتے ہیں الصلاۃ واجبہ، ایھا الاخ الصلاۃ واجبہ، الصلاۃ واجبہ، الصلاۃ مفروضۃ فریضۃ واجبہ، واجب، اور وہ تو خود بنور ٹانگ کا فاضل ہے، دارالعلوم کا جامع فاروقیہ کا، فریضۃ اس کو کیسے کہہ رہے؟ لیکن علم کے مقتضا پر عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو کان العلم لیس بموجود، سرے سے علم ہی موجود نہیں، اس لیے آپ بتا رہے ہیں۔ ہو گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ اب یہ یہاں سمجھو، آلات شعور ان کے پاس ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، سمجھ شریف میں آگئی، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان سے کام نہیں لے رہے ہیں، اس لیے فرماتے ہم سمن ہم بکمن ہم عمی فہم لا یرجون، حالانکہ وہ بہرے نہیں ہیں، وہ بہرے نہیں تھے ملنگو، وہ گونگے بھی نہیں تھے، وہ نابینا بھی نہیں تھے، لیکن آنکھوں سے یہ کہ رویت حق، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ لیں،
اور زبان کا کام یہ ہے کہ حق کو واضح کر کے بولے، سمجھے، لیکن جب حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اللہ کی توحید کو کانوں سے نہیں سنتے اور اللہ کے مناظر قدرت کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تو گویا کہ یہ چیزیں ہے نہیں، گویا کہ یہ چیزیں سرے سے ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ اولاد فرمان بردار ہے، پوچھتے کہ کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد فرمان بردار نہیں ہے تو اولاد ہے یا نہیں ہے، کہتے میرے کوئی اولاد نہیں۔ جی اولاد کی جو مقصد ہوتی ہے، اولاد سے جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے فرمان بردار بن جائے، آپ کے جوتے سیدھا کرے، وہ جوتا سیدھا کیا کرے گا؟ تیرے منہ پہ جوتا مارتا ہے، تو اس لیے کہتے کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ ہمارے دادا جی مذاق بھی کرتا تھا، جیسے میں مذاق کرتا ہوں، حاجی جمعہ خان، تو حاجی جمعہ کو کہا حاجی جمعہ صاحب تیرے بیٹے کتنے؟ کہتا ہے یار بیٹا میٹا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری 5 پھوپھیاں تھیں میری، اور ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے چچا تھے، 2 بیٹے اس کے تھے، 5 بیٹیاں تھیں۔ تو حاجی صاحب تیرے بیٹے ہیں نہیں؟ کہتا ہے یہ بیٹے نہیں ہے، 2 باپ ہیں میرے۔ بولو، بیٹا میرا کوئی نہیں بلکہ میرے کیا ہیں؟ تو بیٹے کی نفی کر دی نا۔ بیٹے کا جو مقصد ہے فرمان برداری، تو کہتے کہ یہ بات میری نہیں مانتے، تو دونوں میرے باپ ہیں، ایک نیک محمد ہے، ایک عبداللطیف ہے۔ نیک محمد میرے والد صاحب کا نام تھا، عبداللطیف ہمارے چچا تھے۔ تو حاجی صاحب کہتے کوئی اولاد نہیں میری۔ اب دیکھو نا کہ بیوی کا مقصد ہے کہ آدمی گھر کے سارے کام سنبھالے، وہ سنبھالتی نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان کے اختیارات بڑھ گئے، تو پہلے بیگم ہوا کرتی تھی، آدمی بیگم ہوتا تھا۔ بولو، بیگم ہوتی تھی، صحیح معنوں میں بیگم ہوتی تھی تو انسان بھی بیگم ہوتا تھا۔ اب بیگم نہیں ہے، سمجھے، آدمی باغم ہے، بیوی بیگم ہے لیکن شوہر باغم ہے۔ بولو، بیوی کیا ہے؟ بیگم ہے، اور شوہر کیا ہے؟ باغم ہے۔ پریشان ہے غریب۔ اس لیے جن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں آپ لوگوں میں شادی والے ہاتھ کھڑا کریں، سمجھے۔ اب دیکھیں نا، یہ شادی والوں کو صبح کو میں دیکھ رہا تھا، برا حال تھا۔ جب آپ لوگوں کا ایک حال ہے، یہ حال ہے، تو جن کے 2 3 4 ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا حال؟ وہ تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ایمان دیکھیں کہ ہم کس طرح پڑھاتے ہیں۔ اس لیے جو ساتھیوں کی جن کی ایک شادی، میری گزارش ہے کہ آپ 2 کرو 3 کرو، بس جان چھوٹے۔ لڑائی ایسی ہوگی آپ گھر میں رہیں گے نہیں، انشاءاللہ کتاب دیکھیں گے۔ لڑائی ایسی ہوگی، ایسا اختلاف ہوگا کہ گھر میں کہیں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ کتاب بھی دیکھیں گے، سمجھے۔ اللہ پاک بہت بڑا عالم آپ کو بنائے گا۔ جیسے مظہر جاناں کی بیوی کی لڑائی تھی، حضرت اقدس تھانوی کی، ہماری دونوں مائیں پیرانیاں، ان کی لڑائی رہتی تھی مستقل، ہندوستان پاکستان کی لڑائی تھی، انڈیا اور پاکستان کی۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت تھانوی سے بڑا کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی آپ کو دے دے، سمجھے۔ آپ کو 70 سال میں بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن بیوی جھگڑا والی لے لو تو انشاءاللہ 35 سال میں آپ 70 سال کے لگیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں ایسی بیویوں سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ لڑائی والی بیوی اور دریا ہے، جو بلوچ ہمارے دریا میں کام کرتے ہیں لانچوں میں، 40 سال میں وہ ختم ہے۔ ان کے یہ ہاتھوں کے بال بھی وہ بھی سفید ہو چکے ہوتے ہیں، پاؤں کے بال بھی، خوشحال ہے، بہترین کھاتے ہیں، لیکن دریا ہے۔ بدریا در منافع بے شمار است، بدریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت بر کنار است۔ دریا ہے جی۔ تو بیوی لڑائی والی مل جائے تو انشاءاللہ آپ کو 70 سال بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 40 سال میں آپ ایسے لگیں گے کہ مولوی منظور کے دادا لگیں گے، سمجھ۔ اور انشاءاللہ اللہ آپ 40 سال میں خیریت کے ساتھ اللہ آپ کو بلائے گا اپنے پاس۔ اور اگر زندہ رہ گئے تو تب بھی ایسی زندہ ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، سمجھے۔ ہاں مولوی امین الدین، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، سمجھے، اس لیے والد صاحب اس کا اکثر گھر سے غائب رہتا ہے۔ مولوی صاحب مسئلہ ہو گیا،
یہ اس لیے وما یشعرون، آلات شعور موجود ہے لیکن سرے سے سمجھو کہ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، آلات شعور۔ فی قلوبہم جملہ تعلیہ، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم خبر مقدم، مرض مبتدا، فی قلوبہم یعنی ثابت قائم کی خبر، فزادہم اللہ مرضا، زیادہ یزید ایک مفعول چاہتا ہے، یہ مرضا یہ تمجیز محول عن المفعول، یہ اصل مصدر، فزاد اللہ مرضہم، بولو فزاد اللہ مرضہم، آپ نے پڑھا شرح جامی میں، تمجیز محول عن الفاعل، تمجیز محول عن المفعول دونوں ہوتا ہے۔ وفجرنا الارض عیونا، وفجرنا الارض عیونا، وفجرنا عیون الارض، بولو وفجرنا عیون الارض، یہ مفعول کو یہاں سے عیون کو اٹھا کر کے تمیز بنا دیا، سمجھ، یہ تمیز ہے لیکن یہ تمجیز محول عن المفعول ہے، اصل فزاد اللہ مرضہم، سمجھتا ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ مفعول ثانی ہے، ہم مفعول اول ہے اور مرض مفعول ثانی۔ تمجیز محول عن الفاعل بھی ہوتا ہے، بس اللہ ان کو بڑھا دیں گے مرض کے اعتبار سے، یا اللہ ان کو بڑھا دیں، دعا یہی ہے، بد دعا ہے، سمجھے؟ یہ جو مفعول ثانی ہوگا یا تمیز ہے۔ اور تمجیز محول عن الفاعل، واشتعل الراس شیبا، واشتعل شیب الراس، واشتعل الراس شیبا۔ چلیے گا مولانا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، علیم آپ کو بتا دیا، عذاب علیم یہ مبتدا مؤخر ہے اور لہم خبر مقدم ہے، بما كانوا يكذبون یہ متعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کر دی بما كانوا يكذبون فی قولہم، یہ ما مصدر یہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بسبب کذبہم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بسبب کذبہم۔ اہل سنت والجماعت کے ہیں یہ با سببیہ ہے، اور معتزلہ کے ہیں یہ با علت کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِكِذبِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِكِذبِهِمْ، اور اہل سنت کے ہیں عذاب علیم بسبب کذبہم۔ آپ نے پڑھا شرح قید میں، علت وہ ہے کہ جو معلول تک پہنچائے، معلول اور علت میں تخلف نہیں ہو سکتا، لیکن سبب میں ہوتا ہے، سبب مسبب تک پہنچا دیتا ہے لیکن کلیت نہیں ہوتی اس میں، السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، ٹھیک ہے؟ اب سمجھو، اس لیے اہل معتزلہ کہتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے تو واجب ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی، ما هو الاصلح للعبد فهو واجب علی اللہ، بولو ما هو الاصلح للعبد فهو واجب، یہ شرح قید کی باتیں تو ہے، اس لیے ان کے مسلک کے مطابق جب طاعات ہے جنت واجب ہے، ہمارے ہیں یہ بات سببیہ ہے، سمجھے؟ اس لیے اب مسئلہ ہوگا، ہاں ملنگو، مسئلہ یہی ہے کہ جنت اللہ کے فضل ہے، سمجھے میں، یعنی سبب ہے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا دونوں روایتیں موجود ہیں، قرآن میں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ بات سببی ہے، اپنے اعمال کے سبب سے داخل ہو جاؤ، اور دوسری حدیث میں فرمائے لن يدخل احدکم لن يدخل احدکم، نہیں ہاں لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں، فرمایا ولا انا، نہیں میں بھی جنت میں عمل کے ذریعے سے نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی، ہاں اللہ اپنے مغفرت میں مجھے مغفرت کر لے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ما هو الاصلح للعبد فليس بواجب علی اللہ، لیکن ان کا مذہب یہ کہ ما هو الاصلح للعبد فهو واجب علی اللہ، جب طاعت کر رہا ہے لازمی طور پر اس کے لیے علت ہے، طاعت علت ہے، جنت معلول ہے، اور اصلح للعبد بھی یہی ہے، اور جھوٹ بولا ہے لازمی طور پر وہ جہنم میں جائے گا، سمجھے؟ کذب علت ہے اور جہنم یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر معلول ہے لازمی طور پر، سمجھتا ہے؟ ہمارے یہاں جہنم میں کسی کو لے جائے یہ اللہ کا عدل ہے، اور اگر اسی کو جنت دے دے یہ اللہ کا فضل ہے، استغفر بچے، ہاں ملنگو، اگر کسی نے جھوٹ بولا گناہ اور بدکاریاں کیے، جہنم اس کو دے دے یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، عدل ضابطہ یہی، اور اگر جنت دے دے یہ اس کا فضل ہے، سمجھتا ہے؟ جیسے کہ محتمم صاحب کا عدل یہ ہوتا ہے، کسی طالب نے غیر حاضری کی، کسی نے غیر، اس کو نکالو، یہ عدل ہے ضابطہ ہے، نکالو، اور ایک بیکار قسم کا اس کو نکالتا نہیں ہے، یہ چمچہ اس کا، اس میں فضل چلتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں محتمم صاحب کا کیا چلتا ہے؟ فضل چلتا ہے، آیا سمجھ میں؟
اس لیے عذابہ فضل و مغفرت، عذابہ کیا ہے؟ عذابہ عدل و مغفرتہ فضل۔ ارے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ان کی خباثتیں بھائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں تخریب کاری نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض بالکفر و بالنفاق، بالکفر و بالنفاق، اور مسلمانوں کی یہ کہ باتیں دوسروں تک نہ پہنچا دو، لا تفسدوا فی الارض بالکفر و بالنفاق، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو یہ کہ اصلاح کرنے والے ہیں، اس لیے ہم تو دونوں فریقین کو راضی رکھتے ہیں۔ بولو، قالوا انما نحن مصلحون، اللہ فرماتے ہیں اللہ متنبع ہو جائے، انہم هم المفسدون، یہ بڑے تخریب کار ہیں، ولکن لا یشعرون افسادہم، لیکن یہ اپنے تخریب کاری کی شعور نہیں رکھتے، جانتے بھی نہیں ہے۔ اڑے ہو گیا؟ اب سمجھو مولانا، الا انہم هم المفسدون، سمجھے؟ مبتدا خبر، یعنی ان کے اسم سب معرفہ ہے المفسدون، اور یہ حسر کے لیے آتا ہے، یہی پکے مفسد ہے، دنیا میں اور کوئی مفسد نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں مفسد اور بھی بروئی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، منافق نہ بھی ہو تب بھی فساد تو کرتے ہیں۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فساد بالنفاق انہی میں منحصر ہے۔ بولو، فساد یعنی نوع من الفساد، فساد کی ایک نوع، اس لیے حسر کے لیے ہوگا، نوع من، ایک نوع ان میں منحصر۔ جیسے ظلم کے بہت سے انواع آئیں گے، ایک آئے گا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجد ان سے روکیں، مشرکین وغیرہ، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، تو حقیقی ظالم تو ایک ہی ہوگا، ومن اظلم ممن، کیا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ دوسرا یہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کا بھلا کر، اس سے بڑا کوئی ظالم۔ تیسرا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، تو اظلم تو ایک ہی تو ہوگا، یہ 50 کہاں سے آ گئے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک اظلم فی المانعین عن المساجد، مساجد میں یہ ان سے جو مسجدوں سے منع کرنے والے عبادت، وہ سب سے بڑا، یہ اس نوع میں سب سے بڑا ظالم۔ اور ایک کاتمین شہادت، شہادت چھپانے میں سب سے بڑا وہی ظالم، وہ اس نوع میں، یہاں بھی اسی طرح۔ فساد فی الارض، فساد بالنفاق، یہ انہی میں منحصر ہے۔ باقی فساد بکری کی وجہ سے، نسوار کی وجہ سے، پٹھان، یا یہ کہ بلوچ ہیرون بیچیں گے، وہ فساد تو بہت ہوگا، وہ دوسرا ہے۔ بلوچ کا جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے؟ ہیرون، ایسے میں پورا کا پورا ہیرون ڈالیں گے چار پائی پہ، امین الدین کا بیٹا، سمجھے؟ ڈالیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، چار پائی پر، اس کے اوپر اللہ بستر ڈال دیں گے، سمجھے میرے؟ کیا کریں گے؟ بستر۔ اور یہ چیک پوسٹ ہے، یہاں پر فوجی لوگ کھڑے ہیں، سمجھے؟ 4x4 گاڑی ہے، اور 2 بلوچ سامنے بیٹھے ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی مرچ کپڑے پر مرچ لگایا، اس کو پانی میں لگایا، جہاں لگایا ان کے بھی آنسو آ رہے ہیں، سمجھے؟ اور پیچھے والے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے یہ بالکل ہے، وہ چارپائی کی اس طرف، چارپائی کی 2 آدمی 3 آدمی بیٹھے ہوئے، اس طرف یہ درمیان میں بستر ڈلا ہوا ہے۔ اور جب چیک پوسٹ آ گیا، وہ سامنے والا ڈرائیور بھی رو رہا ہے، اس نے بھی کپڑا اپنے آنکھوں پہ لگا، اس کے آنسو آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مرچ ہے نا، سمجھے؟ اس کے بھی آنسو آ رہے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے۔ اور یہ جو پیچھے والے جیسے فوجیوں کو دیکھ وہ بھی اس طریقے پر کرتے، وہ رو رہے ہیں۔ فوجی کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر، انا للہ و انا الیہ راجعون، میت ہے، کہا میت ہے، چلو، سمجھے؟ او یہاں سے نکل کے جیسے معمار تک، کہتے اڑے دیس تک یہ چون ذلیل کو تک میں شانہ، دیکھا آپ نے کیسے ذلیل کیا ان کو، سمجھے؟ وہ کوئی میت نہیں تھا، وہ تقریباً اللہ آپ کو 40-50 کلو بلکہ زیادہ 200-300 کلو ہیرون تھا، سمجھتا ہے؟ اس لیے پٹھان پھر رات کو اٹھ کر کے اپنے ٹینکر، جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا جس میں تیل لاتے ہیں، اسی میں پلاسٹک میں ڈال کر کے، پلاسٹک میں پیک کر کے ہیرون اس میں ڈالتا ہے ٹینکر میں، سمجھے؟ اور رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، پروردگار تاسو خیر کھاؤ۔
یا اللہ پاک تو سو خیر کو. اور صبح کو ڈرائیور کو ناشتہ کرائے گا، یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، خود یاسین شریف کی اس کی بڑی پگڑی ہے، نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، سمجھے، اور ڈرائیور کو ناشتہ کرایا. اب اس کو ٹینکر، وہ بظاہر تو تیل والے ٹینکر ہے، اور اس میں کیا ہے بھرا ہوا، کیا ہے، ہیروئن ہے. وہ تیل بھی اس میں ہے لیکن اندر ہیروئن ہے، سمجھے، پلاسٹک میں ایسے انہوں نے بند کیا، وہ تیل میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور صبح کو وہ کروڑوں کے، اربوں روپے کے. اور صبح کو جب ان کو ڈرائیور کو رخصت کرتا ہے تو یاسین بھی پڑھتا ہے، سورہ کہف بھی پڑھتا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، گاڑی پر تھوکتا، زو پہ خدا پاک کا مان دے گا، زو جاؤ اللہ کیوں، ہاں خدا پاک کا مان دے، بس اللہ پاک کے امان میں جاؤ، سمجھے بھائی. دیکھو یاسین بھی حیران ہے سورہ کہف کہ میں کدھر استعمال کروں. یاسین اور سورہ کہف بھی پریشان ہے کہ ہم کیا ہیں، یا اللہ کدھر تو نے لا کر کے کیا کر دیا ہمیں، سمجھے، ان کے حوالہ کر دیا. چلتا رہتا مجھ صاحب. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. مفسد فساد ان میں منحصر نہیں ہے، یہ فساد میں منحصر ہے، یا فساد بالنفاق. یہ لوگ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون.